अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ लंदन से मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सिर साहब, आपने कहा था अक्टूबर फैसला कुन होगा, शायद फाइनल राउंड अप शुरू हो चुका है। और फैसला कुन इस लिहाज से कि आईनी तरमीम का मामला तो जैसे हुकूमत के गले की हड्डी बना हुआ था और ये हुकूमत की बका का मसला भी दिखाई दे रहा है। इरफान सदीकी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट्स में तजाद अपनी जगह के मामला 25 अक्टूबर से भी आगे जा सकता है। अब हम देख रहे हैं कि अगर मगर चूंकि चुनाचे अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ कि क्या होगा उस अमेंडमेंट के मुसव्वदे में और क्या नहीं होगा, क्योंकि कुछ मामलात पर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना यकजान दिखाई देते हैं और कुछ मामलात पर हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग भी एक पेज पर नहीं है। वो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है और अब आईनी अदालत के मामले को लेकर भी हम देख रहे हैं कि JUI फे एक और मुतालबा कर रही है कि वो आईनी कोर्ट्स के बजाय आईनी बेंच की बात कर रही है। आपने कहा था कि मौलाना आ जाएंगे। अब जब इतना तोड़ मरोड़ के जो टारगेट्स गवर्नमेंट सेट करके बैठी थी उस हिसाब से अमेंडमेंट्स में इतनी ज़्यादा चेंजेस प्रपोज कर दी जाएंगी तो फाइनल मुसव्वदे की शक्ल सेठी साहब क्या निकलेगी? गुड क्वेश्चन। मुसव्वदे की शक्ल वही निकलेगी जो जिससे गवर्नमेंट कंफर्टेबल हो। अब वो क्या कंफर्ट लेवल है? आइडियल तो नहीं मगर कंफर्ट लेवल। अच्छा, वो एक मिनिमम कंफर्ट लेवल होता है। वो कंफर्ट लेवल ये है कि और गवर्नमेंट और उनके सपोर्टर्स ये समझते हैं कि अदलिया जो है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट्स, सब जगह पे जो अदलिया है वो इज टिल्टेड टुवर्ड्स द PTI। वो इंसाफ नहीं मिल रहा, उनको सियासत मिल रही है। तो मकसद ये सारी चीज का यही है कि ये जो टिल्ट हो गया है PTI की तरफ, जिसपे कुछ पता नहीं कि जजेस क्या फैसला करेंगे क्योंकि वो सियासी फैसले कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द जजेस। तो मकसद इसका ये है कि वो मेजॉरिटी को खत्म किया जाए। किसी तरीके के साथ उसमें गवर्नमेंट का मौक़िफ़ वो भी आना चाहिए और इंसाफ आईनी तौर पे मिलना चाहिए, सियासी तौर पे नहीं मिलना चाहिए। यही खतरा है और इसी को वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब पहले ये सोचा था कि अगर चीफ जस्टिस अपना होगा, अपने से मुराद ये है कि न्यूट्रल होगा, कम से कम PTI का नहीं होगा, PTI का हमदर्द नहीं होगा, हमारा हमदर्द ना हो मगर PTI का हमदर्द ना हो और सियासी फैसले ना करे तो काम चलेगा। मगर अब सूरत हाल ये है कि काजी फायज ईसा साहब जो है वो मौलाना को एक्सेप्टेबल नहीं है और लोगों को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और मंसूर अली शाह साहब इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज उन्होंने एक दो जजमेंट्स ऐसी दी हैं जिससे उनकी जो न्यूट्रलिटी है या लॉ गिविंग या कॉन्स्टिट्यूशनल फॉलोइंग जो है वो शुबात है उसमें। एंड ये सिर्फ गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ नहीं है, ये बहुत से लोगों का यही ख्याल है कि मेरा ख्याल है मंसूर अली शाह साहब थोड़े से इस तरफ चले गए और तवक्को नहीं थी मगर हुआ ऐसे ही है। इन हकीकत में वो ये एक जजमेंट आई है जो बड़ी खतरनाक जजमेंट है। अब इस सूरत में वो ये नहीं, अगर काजी फायद ईसा साहब को वो नहीं रख सकते क्योंकि मौलाना या और कोई लोग कहते हैं कि चले छोड़ दें, डिच कर दें उनको, कोई और न्यूट्रल बंदा ढूंढ ले, तो वो ये पावर्स जो हैं चीफ जस्टिस के ये नहीं देंगे मंसूर अली शाह को। मगर क्योंकि वो मंसूर अली शाह को रोक नहीं सकते फ्रॉम बिकमिंग द नेक्स्ट चीफ जस्टिस अंडर द एग्जिस्टिंग कानून, तो या तो एग्जिस्टिंग कानून को चेंज किया जाए, वो जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है उसको तब्दील किया जाए और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए हो सकता है, बिकॉज 19th अमेंडमेंट में ये हो गया था। अब उसको टर्न बैक करना जो है वो 18th अमेंडमेंट में जाना पड़ेगा जो जिसको चेंज किया था। तो वो एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है और दूसरा ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना है तो उसके लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, या अगर इसी कोर्ट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना है जो कि PTI की तरफ से तजवीज़ है या मौलाना भी शायद यही सजेस्ट कर रहे हैं, तो फिर भी ये देखना पड़ेगा कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कौन बनाएगा, कौन बैठेगा उसमें, एंड सो ऑन। ये नहीं हो सकता कि जी 5 सीनियर मोस्ट जजेस आप लगा दें तो उसके अंदर मंसूर अली शाह साहब भी आ जाएं और मुनीब अख्तर भी आ जाएं तो मतलब है वो मसला बन सकता है इनके लिए। तो अब बात यह है कि ये सारे मामले सामने रखने पड़ेंगे। जब ये सामने रखेंगे तो दे विल फाइंड अ सोल्यूशन, बिकॉज मौलाना को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो PTI के हवाले नहीं करना। PTI जजेस मेजॉरिटी में वहां नहीं हो सकता।
اور میں ایک اگر 5 کا بینچ بنتا ہے یا 7 کا بینچ بنتا ہے تو 2 سے زیادہ پی ٹی آئی ججز نہیں ہو سکتے. ایک آدھ جج ہو جائے اور 1-2 جینیونلی نیوٹرل ججز ہوں جن کے بارے میں کوئی شک شبات نہیں ہے کہ دے آر جینیونلی نیوٹرل، دے ول فالو دا کانسٹیٹیوشن. تو اب یہ سولوشنز ڈھونڈنے ہیں انہوں نے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں الگ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنتا ہے یا اسی کورٹ کے اندر ایک اسپیشل فار ایور ایک بینچ بنا دیا جائے جس کے اندر کوئی فارمولا لے آئے جس کے ساتھ یہ اشور ہو جائے کہ کانسٹیٹیوشن ول بی فالوڈ اینڈ ناٹ پالیٹکس. تو یہ سارے سوال ہیں جن کے وہ ٹیکل کر رہے ہیں اس وقت، اور میرا خیال ہے سولوشن مل جائے گی اور امینڈمنٹ ہونی پڑے گی، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا اور 25 سے پہلے ہی یہ ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے سیٹ صاحب، اس میں آپ نے بھی سجیشن دیا تھا اور کہا تھا حکومت کو کہ فوری طور پر یہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے کیا کہا تھا وہ شامل کریں گے؟ اس گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پیش قدمی نظر نہیں مجھے آ رہی، ڈپلومیٹک جسے کہتے ہیں یا سیاسی. ادھر جو ہے مولانا جیسے بندہ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہا، تو پھر مولانا از اے ویری ریزنیبل مین یار. بات کرو اس کے ساتھ جو بات ہے اور جو وہ مانگ رہے ہیں دو ان کو. آپ کو اگر اتنا بیکاز آپ کی زندگی جو ہے نا وہ کٹ شارٹ ہونے والی ہے if you don't pass this constitutional amendment. آپ فارغ ہونے والے ہیں آپ سارے فارغ ہونے والے ہیں. تو اگر آپ کو یہ بچنا ہے اپنے آپ کو تو پھر مولانا کو ساتھ لے کے چلے، جو وہ کہتے ہیں بات مانے ان کی and get on with it. جتنی جلدی آپ مولانا کے ساتھ متفقہ کریں گے اتنا بہتر ہے. مگر نہیں، اس کو چھوڑا ہوا ہے وہاں. کوئی شہباز شریف نہیں جا رہا، کوئی نواز شریف نہیں جا رہا، کوئی آصف زرداری نہیں جا رہا، کوئی بلاول بھٹو نہیں جا رہا. ہفتہ ہو گیا، 10 دن ہو گئے، کون جا رہا ہے؟ وہ پی ٹی آئی والے ہر روز پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہاں. اچھا سیٹ صاحب، 5 تاریخ کو آپ نے یہ کہا 5 اکتوبر کو اور 7 کو اے پی سی بلائی گئی تھی اس فلسطین کے ایشو کو لے کر، لیکن اے پی سی تو جیسے بہانہ تھا، مولانا سے ملاقات اصل نشانہ تھا. پھر آل سمائلز ایک تصویر بھی جاری کر دی گئی اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جب سوال بھی کیا گیا کہ کیا بنا اس بیٹھک کا، تو انہوں نے کہا 5 بڑے بیٹھے تھے، کوئی نہ کوئی تو بات ہوئی ہوگی سنجیدہ. تو آپ کا اشارہ یہ تھا کہ جس دن نواز شریف صاحب ان ہو گئے گیم میں تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات بننے کی طرف چل رہے ہیں، بات بن گئی ہے. اس ملاقات کے بعد کیا معاملات سیٹل ہوئے؟ کوئی نتیجہ آپ کو لگتا ہے کہ نکلنے کے قریب تھا؟ میرا خیال ہے کہ 80% سیٹل ہو گئے اور 20% جو ہے اس کے اوپر تھوڑے بہت لین دین ہو رہی ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک گیم بھی کھیلی جا رہی ہے نا. ایسے نہ لگے کہ مولانا کو سٹیم رول کر دیا ہے، مولانا کو کچھ برائب دے کے کام کر لیا ہے. مولانا کے پاس بھی تو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مولانا بھی تو کھیل رہے ہیں نا گیم. تو یہ تو نہیں کہ یہاں ڈیلیں ہو رہی ہیں، نہیں، کانسٹیٹیوشنل میٹر. تو مولانا بھی تو اپنی وہ پوری گیم کھیلیں گے نا. تو یہ گیمز چل رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ مولانا ان کے ساتھ جائیں گے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی، اور کوشش ان سب کی یہ ہوگی کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اتنی پرووکیٹو نہ ہو. پی ٹی آئی تو لڑے گی مگر جتنے لوگ ساتھ لے جا سکتے ہیں، مینگل صاحب کو لے لیا ساتھ، اور لوگوں کو لے لیا، مولانا کو لے لیا، جتنے لوگ زیادہ ساتھ لے جا سکتے ہیں دیٹ از گڈ. بیکاز آفٹر آل کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ از سم تھنگ لائک دس. باقی یہ پی ٹی آئی تو ہر چیز کوئی چیز نہیں مانے گی. اچھا، مگر جو ایشو بنا ہوا ہے نا وہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی نے کافی محنت کر رہے ہیں وہ لائرز کمیونٹی کے اوپر اور ان کو اکسا رہے ہیں اور کہ جی آپ یہ نہ مانیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، آپ جو ہے وہ منصور علی شاہ کوئی بنوائیں جیسے بھی ہے، اور ان کی طرف سے اب بیان بازیاں شروع ہو گئی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیے منصور از ایکچولی اے ویری فیئر مین، ہی از ناٹ عمران سپورٹر، مگر میرا خیال ہے ان کے ساتھ صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا گیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. تو وہ دوسرے لوگ جو ہے انہوں نے گھیر لیا ہے شاہ صاحب کو. بٹ آئی تھنک اگر شاہ صاحب ریمینز ایز چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نو ایشو، اگر آپ جو 5 ممبر یا 6 ممبر بینچ یا 7 ممبر بینچ بناتے ہیں کانسٹیٹیوشن کورٹ کا، تو شاہ صاحب کو اس کا بھی ہیڈ بنا دیں. آئی ڈونٹ ہیو این ایشو ود دیٹ. آئی ہیو نو ڈاؤٹ ہی ول بی اے فیئر مین، بٹ میک شیور دیٹ باقی ججز جو ہیں وہ آپ کے تھوڑے سے سپورٹ if you know what I mean. اور یہ پرماننٹ بینچ ہونا چاہیے، یہ ریوالونگ بینچ نہیں ہونا چاہیے. تو شاہ صاحب کو بنا دیں اس کے، تاکہ شاہ صاحب از ہیڈ آف دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ اینڈ شاہ صاحب از آلسو ہیڈ آف دا سپریم کورٹ اینڈ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں تو کانسٹیٹیوشنل بینچ. بٹ میک شیور دیٹ دا بینچ از ٹیلرڈ ان سچ اے وے دیٹ عمران کے جو سیاسی سپورٹرز ہیں ججز کے اندر they don't have a majority. اوکے، اسی اسٹیٹمنٹ سے کچھ ملتی جلتی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی ہے. میں چاہوں گی کہ
आपकी इंसाइट, आपका तबसरा मिले उस पर। बिलावल की स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ और इन शकूक का इजहार बिलावल क्यों करें सेठी साहब? वो इसीलिए मेरा ख्याल है वो जो बात मैंने कही है ना उसको पक्का कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपने शाह साहब के ऊपर छोड़ दिया कि किस किस्म का बेंच बनाना है तो फिर कैन कम अंडर प्रेशर। शरीफ आदमी है वहां जो के कैन मे बी प्रेशराइज हिम, क्योंकि देखिए ना एक सोच तो ये भी है ना कि शाह साहब प्रेशराइज हो गए हैं। ये जो जजमेंट आई है प्रेशराइज लगता, क्लियर लगता है कि वो प्रेशराइज हो गए हैं। इट इज नॉट अ जजमेंट दैट शाह साहब कुड हैव in normal circumstances written or led. So अब this whole notion of total justice or this किस्म की चीज is frankly between you and me is nonsense. But चले अब ये हो जाता है when you are under pressure and सियासी तौर पे there are all sorts of things happening at the same time. You are being rubbed the wrong way. आपके ऊपर इल्जाम लगने शुरू हो गए हैं. You are a human being. Emotional हो जाता है बंदा, गुस्से में आ जाता है और आपको egg on कर रहे हैं 2-3 strong personalities. मैं नाम नहीं लूंगा मगर those personalities know who I'm referring to. One of them has been the Chief Justice of the Lahore High Court also, and so on. वो आजकल थोड़े से तब्दील हुए हैं. बहरहाल that's the way it is. तो अब मैं समझता हूँ कि this is what Bilawal meant. But इसका solution तो बड़ा simple है ना कि शाह साहब के हवाले मैनेजमेंट दी ना जाए. आप कहते हैं कि वो will find it difficult to control them. What he meant was difficult to sway them, persuade them. Yeah, that's what he meant. ज़ाहिर है चीफ जस्टिस का बड़ा रोल होता है in arguing a particular case. And गवर्नमेंट को ये फिक्र है कि अगर हमारा केस चीफ जस्टिस ने आर्ग्यू ना किया तो फिर कौन करेगा? और उधर वहाँ मुनीब अख्तर साहब बैठे हैं और एक दो और लोग बैठे हैं. So they can be pretty powerful voices. और अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि they are powerful voices. And so I think इसके solution वही है जो मैंने आपसे कही है. वो ये है कि आप बना दें, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए एक बेंच बना दें ताकि ये मामला ही जो है ना शाह साहब के हाथ में ही ना रहे कि वो मैनेज कर सकते हैं या नहीं मैनेज कर सकते. आप मैनेज कर लें. देन वील से कि ठीक है जी आपने खुद ये बेंच बनाया था, अब जो भी फैसला आया है एक्सेप्ट इट, ताकि शाह साहब को मैनेज करने की जरूरत ना पड़े. वो अपनी जिस तरीके से वो चलाते हैं चलाने दें उनको. एंड दैट इज द राइट वे टू गो अबाउट इट. तो आप कर लें 5 में से 3 जजेस जो हैं वो आप वो ले लें जो आप समझते हैं कि आपके सिंपैथेटिक है टू योर पॉइंट ऑफ व्यू. एक ले लें जो कि आप समझते हैं कि सिंपैथेटिक टू इमरान खान पॉइंट ऑफ व्यू, और एक शाह साहब ले ले जो कि आई थिंक शुड बी न्यूट्रल. तो फिर मैनेजमेंट की इशू नहीं बनेगा. इस तरह से खुश असलूबी से मामला तय किया जा सकता है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही थी कि आप नोटिफिकेशन जरा जल्दी कर दें, लेकिन नोटिफिकेशन ना आने का यही मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो आईनी अमेंडमेंट्स के लिए ही कमर बस्ता है. अब इसमें एक जॉइंट सेशन तो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के खिताब के लिए तलब किया गया है 14 अक्टूबर को, और एक और जॉइंट सेशन जिसकी बाज गश्त है वो SCO के समिट के फौरन बाद यानी 15-16 अक्टूबर के फौरी बाद 17 या 18 को, और कुछ जो सोर्सेज हैं वो 18 की तारीख को करार दे रहे हैं कि उस दिन गवर्नमेंट ये मूव कर सकती है. मीनवाइल जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने और पंजाब असम्बली के स्पीकर ने एक और खत लिख दिया है कि आप रिजर्व सीट्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन को कहा है कि कोई फैसला कर दें. वहां पर भी एक बड़ा ट्विस्ट आ सकता है कि वो रिजर्व सीट्स जो अभी तक किसी के भी खाते में नहीं गई वो किसी के खाते में इलेक्शन कमीशन अचानक करार दे दे. तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है सेठी साहब कि एक हफ्ता पहले ये सिचुएशन थी कि 5 सेनेटर्स और 7 MNAs इनकी कमी का खदशा था, लेकिन कुछ हुकूमती ऑफिशियल्स इन बातों को गलत करार देते हुए कह रहे हैं कि हमारे पास तो जरूरत से ज्यादा है नंबर्स. ये कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट को मिल चुका है सेठी साहब? देखिए वो इसलिए कह रहे हैं कि उनका ख्याल है कि ये रिजर्व सीट्स उनको मिल जाएंगी और ये कि मौलाना भी साथ आ जाए. सो दे थिंक कि हमें दोनों हो जाएंगे. बट अगर इलेक्शन कमीशन कतरा रहा है कि अभी आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू डू सो, कल को सुप्रीम कोर्ट स्टे ना दे दे उसके खिलाफ या इस किस्म की कोई चीज ना हो जाए, ऑल्दो इट्स डिफिकल्ट विद एज लॉन्ग एज काजी साहब इज सिटिंग देयर, बट आई थिंक दे कैन मैनेज. बेस्ट यही होगा कि आप रिजर्व सीट्स के ऊपर अपना केस ना बिल्ड करें, आप मौलाना को और मैंगल साहब को और इन लोगों को साथ लेके चले और उसी तरीके के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें. उसके बाद देखा जाएगा कि आपको रिजर्व सीट्स मिलती है कि नहीं. इफ यू वांट टू देन कैरी आउट अ फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अच्छा, जिसके लिए आपको और भी बड़ी सपोर्ट की जरूरत है, तो यू कैन डू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2 stages. ये आई मीन डू रिमेंबर दैट आई सेड दिस, दैट द फर्स्ट स्टेज कैन बी अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
that enables the resolution of the constitutional court. और जो बाकी issues हैं फौज के trials और ये वो, इनको maybe मुलतवी कर दिया जाए until you have a solid strength, and then you can get a consensus on some of these issues. Right now, the core issue is get the constitutional court, whether within the Supreme Court or outside the Supreme Court, created, number one. Number two, comfort level with that constitutional court. Number three, and very important, it should not be something that provokes the judges or the lawyers outside or inside the bar and bench. ठीक. You should be able to sell it to the stakeholders. ओके ओके, ये अच्छा रूट है. Because देखिए, your case, आपका जो केस है ना, वो बड़ा स्ट्रांग है. अगर वो सियासी ना होते तो देन यू वुडंट, इसकी जरूरत नहीं थी आपको. अब क्योंकि अब ये कॉमन परसेप्शन है, कॉमन, कि सियासी मेजॉरिटी ऑफ जजेस सियासी हो चुके हैं, वो सियासी फैसले कर रहे हैं, आइन के मुताबिक नहीं कर रहे. तो ये आपका बड़ा स्ट्रांग केस है, इसी के ऊपर आप खेले और अकॉर्डिंगली सबको साथ लेके चले. सबको साथ लेकर चलने की बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी की, और उन्होंने कहा कि ज़मीर के मुताबिक वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है. वो ज़ाहिर है 63A सुप्रीम कोर्ट ने जैसे जो तशरीह की थी उसको वापस लिया, तो ये कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट के पास आया 63A का, कम अज़ कम वो रुकावट हो गई दूर. लेकिन वो कह रहे थे कि मैं फिर भी चाहता हूँ कि मौलाना ऑन बोर्ड आएँ. अब आपने मौलाना की स्कीम भी बहुत बार बताई है कि ज़ाहिर है वो अपने आप को जो माजी में उनके साथ होता रहा कुछ उसका बदला ले रहे हैं, और कुछ ये कि अपनी इंपॉर्टेंस भी बता रहे हैं. लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द उनसे मुसलसल मुलाकात कर रहा है, और मौलाना ये भी है कि उनके साथ भी बहुत अच्छे अंदाज में मुलाकात कर रहे हैं. सलमान अकरम राजा साहब एक कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं मौलाना के ऊपर. अच्छा, अभी तक इमरान खान साहब ने जी सलमान राजा साहब सियासत सीख जाएंगे. मौलाना सियासतदान है, उनको मौलाना सियासत सिखाएंगे, आप देख लीजिएगा. बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कमेंट. देखिए, ये बातें करना बड़ी आसान बात है, और असूलों के ऊपर खड़े हो जाना और पीटीआई को सपोर्ट करना, बट जो मफाद की बात है, मौलाना के और पीटीआई के मफाद ऐसे, अगर पीटीआई कामयाब होती है तो मौलाना उड़ जाते हैं, मौलाना कामयाब होता है तो पीटीआई को धक्का लगता है. मौलाना कभी भी पीटीआई के साथ नहीं जाएंगे. मौलाना की जो कंस्टिट्यूंसी है एसकेपी, और दैट इज द कोर कंस्टिट्यूंसी ऑफ द पीटीआई. तो पीटीआई के साथ खड़ा होना इज ओनली टू एक्सट्रैक्ट अ गुड डील और एक्सट्रैक्ट अ गुड कंसेशन फ्रॉम द अदर्स, फुल स्टॉप. और ये गेम होती है, ये गेम खेली जाती है. जितने लोग मौलाना को मिलने जाएंगे, मौलाना की शोहरत बढ़ती है. जितनी सलमान राजा उनको फ्लैटर करेगा, मौलाना की शोहरत बढ़ती है. तो मैं भी फ्लैटर तो नहीं करता, मैं तो हकीकत की बात करता हूँ. मौलाना बड़े मंजे हुए खिलाड़ी है. वो आजकल के नौजवान सियासतदान उनको नहीं समझ सकते. हाँ, ये अब राजा साहब क्या समझते हैं वक्त के साथ, ये बड़ा अच्छा इशारा है. नहीं, राजा साहब तो जाहिर है उनकी कोशिश सही है ना. उन्होंने जाके मौलाना साहब को कहा कि जी वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ना माने, अगर होना ही है तो फिर हमने भी एक ड्राफ्ट बनाया है, वो जरा देख लें. अच्छा. वो इसी कोर्ट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का बेंच बन सकता है. तो मौलाना ने कहा हाँ, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया. अच्छा, हाँ, इसको भी देख लेते हैं. हाँ. यार, व्हाई शुड ही से नो टू एनीवन? यू टेल मी, व्हाई शुड ही? हाँ, बात सुनने में क्या लोग जाएंगे, सबको वो खुश करके भेजेंगे, सबको खुश करके भेजेंगे. अच्छा सेठ साहब, लॉयर्स कम्युनिटी की तरफ जो आपने इशारा किया उसमें काफी वजन है. उसको लेके बार्स कुछ मजम्मत कर रही हैं और कुछ हिमायत कर रही हैं, और कोर्ट्स में भी चली गई हैं डिफरेंट पिटिशन जो डिमांड कर रही हैं कि भाई मुसव्विदे पर इतनी कंफ्यूजन है तो आप उसे पब्लिक के लिए सामने रखें, जैसे 18 अमेंडमेंट को रखा गया था, और उस पर कितने सेशंस में कमेटी के इजलासों में उस पर बहस हुई थी. इस पर आपको बहस करानी पड़ेगी रूल्स के मुताबिक. आपके ख्याल में ये मुसव्विदा पब्लिक होगा? ये जिस दिन आएगा उस दिन पब्लिक हो जाएगा. सेठ साहब, तब तो मंजूरी भी हो जाएगी. नहीं, उससे एक दिन पहले शायद. देखिए ना, अपने जो दोस्त यार हैं इनके, जो हमायती हैं, उनको तो दिखाना पड़ेगा ना मुसव्वदा. उनसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी. तो मौलाना से लीक हो जाएगा या कहीं और से लीक हो जाएगा. तो जर्नलिस्ट तो हर जगह पे पहुंचे हुए हैं ना, तो पता तो आपको चल जाएगा एक दिन पहले कि जो आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके ऊपर मौलाना मुत्तफिक है, वो ये है, तो वो पता चल जाएगा आपको. अच्छा, और इसी अरसे में शुरू हो जाएगी. हाँ, इसी अरसे में क्या आप मौलाना और नवाज शरीफ साहब की भी 1-on-1 मुलाकात देख रहे हैं, या मामलात उस बड़ी बैठक में तय हो गए? मेरा ख्याल है बैठक में तय हो गए. हो भी सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकती, मगर मेरा ख्याल है कि
ظاہر ہے مولانا کی خواہش تھی, انہوں نے کہا تو نہیں تھا کبھی کہ بھئی اگر میاں میرے کو آئے تو پھر گھر بن دیے, میں ان جونیز کو تو ٹرسٹ نہیں کرتا, مگر میاں جو ہے اگر وہ مجھے اپنا gives me his word کہ جو یہ کرنے جا رہے ہیں اور مجھے اس طریقے سے اکوموڈیٹ کیا جائے گا, تو دین یس I'll be considerate, I'll listen to what they're saying. تو میرا خیال ہے وہ میاں صاحب نے سوچا کہ اگر میں گیا وہاں اور میری بات مولانا نے نہ مانی یا وہاں بھی کوئی جھٹکرا ہوئی, تو بہتر یہ ہے کہ ایک ایسا کور لیا جائے اے پی سی کا. You're right, it's a cover story. تو اے پی سی کا سہارا لے کے سارے نے جپی شپی پاری, چمی چمی لے لی, اور تو اب یہ ہے کہ کان کے اندر بھی وہ مولانا کا بھی آدھا پرابلم تو سالو ہو گیا کہ میاں آ گیا ہے. تو اب اگر ضرورت پڑی عائشہ تو میاں کین آلویز گو, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس ہو رہا ہو تو مولانا بھی آئے ہوں گے, تو یہ پھر آپ دیکھیے گا وہاں جو جپیاں میاں دی اور مولانا دی ہوتی ہے, دیکھنا تو صحیح. اور یہ سارا منظر پاکستان تحریک انصاف پر کیسے گزرے گا ابھی ظاہر ہے اس کی وہ تو شرابہ ہوگا, وہ تو شور شرابہ ہوگا, گالی گلوچ ہوگی, وہ تو چلے گا. اور یہ آج مولانا کو بڑی 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 یہ تعریف کر رہے ہیں مولانا کی, بعد میں یہ کہیں گے مولانا نے بٹرے کر دیا, ہائے ہائے ہائے. تو یہ دس از پارٹ آف پالیٹکس. ٹھیک ہے, مولانا کے کہیں گے ہم نے یہ منوا لیا, ہم نے یہ منوا لیا, اور آپ کیا چاہتے ہیں. کتنا آسان ہے سیٹ صاحب اس کو گیس کرنا کیا ہو سکتی ہے, لیکن وہ جو رائیولز ہیں ظاہر ہے پولیٹیکل رائیولز, وہ پھر بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں بات بن جائے, اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہتے ہیں. کوشش علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی کی, انہوں نے کیا کیا, وہ کہاں رہے, اس بارے میں سیٹھی صاحب نے تبصرہ پہلے ہی اپنے تبصرے میں ساری سچویشن بتا دی تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی. وہ پابندی کس سلسلے میں ہے اور آنے والا ہفتہ پاکستان کے لیے عالمی سطح پر کتنی اہمیت کا حامل ہے, ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. سٹ صاحب, بہت سے اگر و مگر کے درمیان جو ایک اور بات ہوئی وہ بہت اہم تھی کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر 18 اکتوبر تک کے لیے پابندی لگا دی گئی. اچھا, صرف انہی تک محدود نہیں ہے, اڈیالہ کے دیگر قیدیوں سے بھی ملاقاتوں پر, ظاہر ہے ٹیریٹری آس پاس ہی ہے, تو اسی لیے کچھ ایسے خدشات بھی ہیں. ابھی حال ہی میں ایک اٹیک بھی ہوا جس کی وجہ سے سیکیورٹی بھی سخت کر دی گئی ہے اور ملاقاتوں پر پابندی بھی لگائی گئی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ پابندی سیاسی ضمن میں لگائی گئی ہے یا انتظامی طور پر اہم تھی؟ دونوں, کیونکہ خان صاحب نے تو پوری کوشش کرنی ہے نا کہ کسی طریقے سے ڈسرپٹ کیا جائے اور ڈی چوک کو آکوپائی کیا جائے پھر سے. تو وہ تو ہر روز کہیں گے پہنچو, ہر روز بیان دیں گے پہنچو. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کا تو ٹیکٹیکل یہی ہے نا کہ جی ٹی چوک پہ ہمارے 5000 بندہ پہنچ جائے تو پھر دیکھتے ہیں اسمبلی کیسے پاس کرتی ہے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. تو اس لیے میرا یہ موقف تھا کہ پہلی بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ سرپرائز ہونا چاہیے, اس کا مسودہ بھی اٹ شوڈ بی اے سرپرائز, ایک دن پہلے اس سے پہلے پتہ نہیں چلنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, سارے متفق ہونے چاہیے اس کے اوپر. نمبر 3, کہ اس کی ڈیٹ بھی پتہ نہیں ہونی چاہیے کہ کس وقت کو. خان صاحب کی تو یہی کوشش ہوگی اور ان کے دوستوں کی اور فالوورز کی کہ کسی طریقے کے ساتھ ڈی چوک کو پہنچا جائے اور وہاں جا کے قابو کیا جائے ڈی چوک کو, تاکہ اسمبلی کا گھیراؤ ہو سکے. تو اگر یہ, تو میرا خیال ہے یہ بہت ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکل. خان صاحب کو چپ کر کے بٹھا کے رکھنا تاکہ وہ کوئی انسٹرکشنز نہ بھیج سکیں یا کوئی نئی بات نہ شروع کر دیں. ٹھیک ہے. امینڈمنٹس کے علاوہ ایس سی او کانفرنس یعنی ایک تیر سے 2 شکار یہ گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے, اور اس کے بعد اس سے اگلے دن 19 تاریخ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہے. شاید تبھی رونمائی ہو سکے اور وہ صحافیوں سے کوئی بات کر کے اپنا موقف دے سکیں اس ساری ہلچل اور ہیپننگ جو بھی پاکستان میں ہوئی اس عرصے میں, کیونکہ ابھی تک ان کا موقف سامنے نہیں آیا, نہ ڈی چوک کے احتجاج کے اوپر اور نہ ہی اس کے بعد کی صورتحال کے اوپر. لیکن مین وائل سیٹھی صاحب, ایک عرصے سے جو انویسٹمنٹ پاکستان نہیں آ رہی تھی, جس کو کوشچن کیا جا رہا تھا, سعودیز کے آنے کو, یو اے ای سے انویسٹمنٹ کے آنے کو, آئی ایم ایف ڈیل تو چلے ہو گئی, تب سعودی وفد کا پاکستان کا وزٹ, اس کو کافی قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے, اور جن خیالات کا اظہار وہ وفد کر رہا ہے اور جتنے خوش وزراء دکھائی دے رہے ہیں, وزیر اعظم, نائب وزیر اعظم دکھائی دے رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ ایک بڑی معاشی طاقت بننے جا رہا ہے. ڈو یو تھنک یہ سب ایک رائٹ ڈائریکشن میں چیزیں اب جانا شروع ہو گئی ہیں اور اس گورنمنٹ کو کم از کم انشورنس پالیسی مل گئی ہے اس وزٹ کے بعد؟ عائشہ, اس وقت آپ اکنامک ایکسپرٹس جو ہیں انڈیپینڈنٹ بھی, وہ سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ اب معاملہ چل پڑا ہے, ریل گاڑی پٹڑی پہ چڑھ گئی ہے اور شروع ہو گیا کام. اور اب 4-5 سال میں اگر ایسی چلتی رہی, ڈی ریل نہ کی خان صاحب نے, تو یہ معاملہ جو ہے اکانومی جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گی اور بہتری کی طرف بڑھے گی.
اور جی ڈی پی گروتھ بھی ہوگی, امپلائمنٹ بھی ہوگی. اس وقت سارے انڈیکیٹرز جو ہیں میں مینشن کر سکتا ہوں, مگر وہ ٹیکنیکل باتیں ہیں کہ دیکھیے نا, ریمیٹنسز بھی بڑھ گئے ہیں جی, انفلیشن جو ہے وہ 6% پہ آ گئی ہے, فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ اب یہ لوگ بھی پیسے لا رہے ہیں, آئی ایم ایف آ گیا ہے, فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس کی طرف جو کاروائی ہو رہی ہے انڈر دا نیو ڈائنامک چیئرمین آف ایف پی آر راشد لنگریال صاحب, تھنگز آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور پھر یہ آئی پی پیز کے ساتھ بھی کچھ سمجھوتے ہو رہے ہیں اور تاکہ کچھ ریلیف ملے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان پرنسپل وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. جو مشکل فیصلے تھے وہ ہو گئے ہیں. اب جو پرابلمز آ سکتے ہیں آگے ان کو اینٹیسپیٹ کیا جا سکتا ہے, وہ کافی خطرناک ہو سکتے ہیں اگر مڈل ایسٹ کے اندر جنگ چھڑ جاتی ہے اور پھر آئل کی قیمت جو ہے وہ 100 سے اوپر چلی جاتی ہے, تو پھر مسئلے بن سکتے ہیں آپ کے لیے. بٹ فار دا ٹائم بی تھنگس آر لوکنگ گڈ. بٹ دیکھیے, when things are looking good doesn't mean کہ عام لوگوں کے لیے فوری طور پہ بڑی ریلیف ہونے جا رہی ہے. نہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بری جو خراب کام ہو رہے تھے نا وہ رک گئے ہیں. جو مشکلات دن بدن بڑھ رہی تھی وہ مشکلات رک گئی ہیں. یہ نہیں کہ وہ ختم ہو گئی ہیں یا وہ ریورس ہو گئی ہیں, نہیں, مگر رک گئی ہیں. جو انفلیشن ہونی تھی, مہنگائی ہونی تھی, وہ ہو چکی ہے. اب وہ ہر روز یا ہر مہینے کی مہنگائی اس طریقے سے نہیں ہو رہی ہے, وہ اسٹیشنری ہوگی. جو فارن ایکسچینج کا آپ کا معاملہ ہے کہ ڈالر جو تھا وہ بڑھ رہا تھا اور روپیہ گر رہا تھا, وہ بھی رک گیا. حالانکہ اسٹیٹ بینک نے کافی سارے ڈالر مارکیٹ سے خریدے ہیں, جس کی وجہ سے روپے کی قیمت گرنی چاہیے تھی مگر نہیں گری. روپے کی قیمت وہیں کی وہی رہی ہے 270-80 کے درمیان. اور میں سمجھتا ہوں دس از اے گریٹ اچیومنٹ. اس کے باوجود کہ اسٹیٹ بینک نے اچھے بلینز آف ڈالرز مارکیٹ سے خریدے ہیں. عام طور پہ اگر یہ خریدتے تو بہت زیادہ ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی اور انفلیشن ہو جاتی. تو آئی تھنک آن دا ہول گورنمنٹ نے کنٹرول کر لیا ہے اکانومی کو, اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا ہے. اب یہ ہے کہ اس کو آگے کیسے چلانا ہے, جس کی وجہ سے یہ جو سعودی ڈیلیگیشن آئی ہوئی ہے اینڈ سو آن, یہ دس از ویری امپورٹنٹ. بیکاز دیکھیے, جب تک پاکستانی خود انویسٹمنٹ نہیں کریں گے پروجیکٹس کے اندر, یا فورن انویسٹمنٹ خود لے کے نہیں آئیں گے پاکستان کے اندر, اس وقت تک اکانومی جو ہے نا وہ گرو نہیں کرے گی. اٹ کی ناٹ اونلی گرو آن دا بیسس آف سروسز سیکٹر اینڈ ریمیٹنسز. تو اس لیے آئی تھنک چیلنجز ابھی بہت ہیں آگے. تو لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز, بٹ سو فار سو گڈ. سو فار سو گڈ. گرپ دکھائی دے رہی ہے حکومت کی ابھی معاشی معاملات کے اوپر. لیکن ایک اور بڑا جو سٹیپ جو کیبنٹ کی طرف سے وزیر اعظم نے اناؤنس کیا کہ 5 آئی پی پیز کے ساتھ ہم معاہدے ختم کر رہے ہیں. بجلی کے بلز کا مسئلہ یہ کور ایشوز میں سے ہے انڈسٹری کے لیے ہمارے. اور پھر آپ نے کہا کہ ابھی عام لوگوں کے لیے ریلیف اس طرح سے نہیں ہوگا, لیکن یہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جو بات کی جا رہی ہے اور آئی پی پی سے معاہدہ ختم کرنے کی, فوری ریلیف کا سبب بن سکتے ہیں یہ؟ نہیں, فوری ریلیف نہیں ہے. یقین یہ 5 روپے ادھر ہو جانا, 5 روپے ادھر ہو جانا, دس از ناٹ, دیکھیں نا, دس از ناٹ میجر ریلیف. یہ پیٹرول کی قیمت آپ ہر روز سنتے ہیں 4 روپے بڑھ گئی, 3 روپے گر گئی. تو یہ تو اپ اینڈ ڈاؤن چلتا ہے. جہاں تک انرجی, بیسک انرجی از اسٹل ویری ایکسپینسو ان پاکستان. اور یہ 4 یا 5 آئی پی پیز کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے ساتھ میجر ایشوز آپ کے نہیں ریزالو ہوں گے. یو نیڈ ٹو ہیو اے بگر اسٹریٹجی. مگر وہ کہتے ہیں قطرہ قطرہ در سمندر. بڑی اچھی بات ہے کہ یہ 5 لوگوں نے آپ کے ساتھ اتفاق کیا ہے. اللہ کرے اور بھی آپ کے ساتھ آ جائے اور اتفاق کرے, اینڈ یو کین ایکچولی ٹرائی اینڈ گیٹ اے گرپ اوور دس پرابلم. جی. اور ایسے میں چائنیز پرائم منسٹر اینڈ رشین پرائم منسٹر, یہ بہت بڑا ایونٹ ہے پاکستان کے لیے ہر لحاظ سے. پاکستان کی سرزمین پر اتنے بڑے لیول کے ڈیلیگیشنز کا آنا, پھر اس طرح کے معاہدے ہونا جو پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے جن کی. تو ایک مشترکہ اجلاس بھی چائنیز پرائم منسٹر کے لیے طلب کیا گیا ہے. سوال یہاں پر یہ ہے کہ چائنیز پرائم منسٹر کا یہ وزٹ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ان کو پھر دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ جوائنٹ سیشن سے بھی خطاب کریں. بہت امپورٹنٹ, ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کی سب سے میجر ڈیٹ جو ہے وہ چائنا کی. چائنا کا بہت بڑا سٹیک ہے پاکستان میں, اور آپ کا بہت بڑا سٹیک ہے چائنا. تو چائنیز وزٹ از دا ویری ویری امپورٹنٹ وزٹ. اور مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ پہلے بھی جب یہ ایسی صورتحال ہوئی تھی تو پی ٹی آئی نے گن ڈالا تھا. اب پھر کوشش ان کی یہی ہوگی کہ کسی طریقے سے اس کو ڈسٹرپٹ کیا جائے, ڈیمورلائز کیا جائے, ڈیمین کیا جائے, انسٹیبلٹی کریٹ کی جائے. سو آئی ایم سو سوری اباؤٹ دس کہ اگر ایک چیز جو ہے ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی جو ہے نا از unrelenting. They don't care. But anyway, that's their politics. But
سر صاحب جیسے آج ہم نے دیکھا بڑا خوبصورت منظر تھا کہ دائیں اور بائیں ایک طرف گورنر کے اے پی بیٹھے تھے اور دوسری طرف ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بیٹھے تھے اور درمیان میں وہ علی امین گنڈاپور صاحب بیٹھے تھے جو غائب ہو گئے تھے, مل ہی نہیں رہے تھے, رابطہ نہیں ہو رہا تھا ان سے. اب دیکھیں رابطے ڈیالہ سے ممکن نہیں ہے 18 تاریخ تک, جب تک اس سمٹ کا انعقاد نہیں ہو جاتا. تو آپ کو نہیں لگتا ایسا کہ بیرسٹر گوہر آن اٹس اون کوئی ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ خیر سگالی کا ایک میسج آئے, پاکستان تحریک انصاف اس انداز سے بہیو کرے جوائنٹ سیشن کے موقع پر؟ Barrister Gore is a nobody. Sorry. He's a decent man, Sharif Admi. I have enormous respect for him. But he's not a decision maker. And he is not in any position to take decisions and give decisions. Although he'll follow orders. Gandapur Saab is the man of the hour. Gandapur Saab is running the show on behalf of Imran Khan. You have to watch Gandapur and see what Gandapur is doing. اور یہ جو ہے نا, یہ جو کے پی کے اندر فیصلہ ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ اور گنڈاپور, فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ مل کے ٹو ٹیکل بوتھ ٹیررزم اینڈ دی ایشو آف پشتون موومنٹ, تحفظ موومنٹ, تو پی ٹی ایم جو ہے, تو یہ آئی تھنک اٹس اے گڈ ڈیسیژن. میرا خیال ہے گنڈاپور صاحب کو کہا جائے کہ آپ ڈیل کریں, اٹس اے پروونشل ایشو, آلدو اٹس اے نیشنل ایشو, بٹ پروونس کے اندر یہ ہو رہا ہے, یو ڈیل ود اٹ اینڈ ویل سپورٹ یو. ذمہ داری لینی چاہیے گنڈاپور صاحب, اس کو ڈرائیونگ سیٹ میں رکھنا چاہیے, اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے تو دین یو کین ٹیک اوور اینڈ سے اوکے آپ کو موقع دیا تھا, آپ نے نہیں صحیح کیا, مسئلہ بن گیا. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ڈیسٹیبلائزیشن ہوتی ہے وہ تو پھر کے پی میں ہوگی, اینڈ کے پی میں اس وقت لالسنس بڑھ رہی ہے انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے. دوسری طرف حماد اظہر صاحب بتا رہے ہیں کہ فلاں فلاں تاریخ کو فلاں فلاں جگہ احتجاج کیا جائے گا. کیا پاکستان تحریک انصاف اس عرصے میں اپنی احتجاج کی پالیسی جاری رکھے گی؟ جی بالکل جاری رکھے گی, وہ تو ایک پرماننٹ پالیسی ہوتی ہے. آپ نہ سوچئے کہ وہ چھوڑ دیں گے اپنی پالیسی کو. They will carry on agitating, they will carry on doing what they are doing. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ یہ ہے all or nothing. یا جب ہم ہیں تو اور کوئی نہیں, اور ہم نہیں مانتے, کوئی چیز نہیں مانتے ہم. دیکھیے نا, نارمل پالیٹکس میں تو یہ ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے, آگے بڑھنا, پیچھے ہٹنا, کمپرومائز, بیکاز آپ نے آئین کے مطابق چلنا ہے نا. آئین کے اندر تو سب کے لیے جگہ ہے. پی ٹی آئی کسی کے لیے جگہ نہیں چھوڑنا چاہتی, اور وہ ایک قسم کی مورل ہائی گراؤنڈ لی ہوئی ہے کہ جی سارے گندے ہیں, سارے کرپٹ ہیں, ہم نہیں مانتے. وہ تو یاد نہیں آپ کو, پارلیمنٹ نہیں مانتے تھے خان صاحب, تو اب جا کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ گئے ہیں تو اب مانتے ہیں بیکاز ہی تھنکس ہی ہیز اے پاپولر ووٹ بیہائنڈ اٹ. مگر جب یہ اپوزیشن میں تھے پچھلی حکومت میں تو یہ تو گالیاں دیتے تھے پارلیمنٹ کو. آپ کو یاد ہے دھرنے کے دوران, تو خان صاحب ول بی خان صاحب, آپ یو کی ناٹ ڈیل ود خان صاحب. خان صاحب جو وہ یہی ہے کہ جو خان صاحب کے فالوورز ہیں, جب وہ ان کو چھوڑیں گے, اگر وہ وقت آتا ہے کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, گڈھاپور جیسے لوگ رکھے ہوئے انہوں نے, مروہ جیسے لوگ رکھے ہوئے تھے, اور مطلب ہے کہ تو پھر لوگ کوشچن کریں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, واٹس گوئنگ آن. مگر آئی تھنک وہ بھی ٹائم نہیں آیا. لیکن آپ کے خیال میں اکتوبر گزر گیا تو پھر پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو اپنی پالیسی ریویو کرنی پڑے گی؟ کرنی چاہیے. پڑے گی یا نہیں پڑے گی یہ تو خان صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہی ڈزنٹ ریویو اینی تھنگ فرینکلی, مگر یہ ہے کہ ریویو کرنی چاہیے ان کو. میرا تو یہ خیال ہے کہ ان کو اپنے لیے اسپیس کریٹ کرنی چاہیے, ان کو کوئی سیٹلمنٹ کرنی چاہیے. ان کا ایک مقصد ہونا چاہیے, اور اس مقصد کے پیچھے ان کو ہر چیز کرنی چاہیے. وہ مقصد ایک ہونا چاہیے, ٹو گیٹ اے نیو الیکشن وچ از ایز فری اینڈ ایز فیئر ایز پاسبل, اور جتنی جلدی. مگر اس کے اوپر کنڈیشنز نہیں لگانی چاہیے کہ جی کل ہوئے گی تو نہیں ہوئے گی, اسی اڑا دیں گے اگر کل نہیں ہوئے گی. اگر وہ 4 سال کے بعد بھی خان صاحب کو الیکشن ملتی ہے تو خان صاحب اسٹل گوئنگ ٹو بینیفٹ فرام دیٹ. یہ غلط فہمی ہے کہ خان صاحب کا سپورٹ بیس ختم ہو جائے گا. اگر خان صاحب ایسے ہی چلتے رہے تو پھر یو نو many things can happen. اور ابھی تک جو کچھ ہو چکا, ابھی تک جو کچھ ہو چکا, ہاں وہ بھی سمجھانے کے لیے کافی ہے. خان صاحب کو مین اسٹریم میں واپس آنا چاہیے. خان صاحب کو دیکھیں نا, خان صاحب جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا, خان صاحب نے غلطی کی, لڑائی جھگڑے شروع کر دیے. خان صاحب کو چاہیے تھا یس ہو گیا ووٹ آف نو, آئی ایم گوئنگ, یہ جونیز چلا لیں, یہ مر جاتے.
خان صاحب نے تو اس وقت انکانسٹیٹیوشنل چیزیں کرنی شروع کر دی, لڑائی جھگڑے, رونا دوڑنا, اور وہ سپریم کورٹ کو رات کو 12 بجے کھولنا پڑ گیا, اینڈ سو آن سو فورتھ. پھر چیف آرمی چیف کے اوپر ایویں جا کے لڑائی جھگڑے لے لیے. اتنا شور نہ ڈالتے خان صاحب تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, بٹ نہیں, خان بھی خان. باقی جماعتوں سے سیکھ لیں, باقی جماعتیں اوور ٹائم کچھ دیکھا, سیاست سیکھ لیں. دیکھیے یہ جو آئین ہے نا عائشہ, یہ جو آئین ہے نا یہ سیاست ہے. جی, آئین از اے پولیٹیکل ڈاکیومنٹ, اٹس اے کنسنسس پولیٹیکل ڈاکیومنٹ. جی, خان صاحب cannot get rid of the آئین and say I am the only politician, I am the only sane hope. یہ نہیں کر سکتے وہ, ٹھیک, یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتی. جب وہ کانسٹیٹیوشن کی چھٹی کراتے ہیں تو پھر بھی کانسٹیٹیوشن کو لے کے ہی چلتے ہیں. تو خان صاحب تو کہتے ہیں نہیں, میں ہوں کانسٹیٹیوشن, آئی ایم نپولین بوناپارٹ. یہ کیا بات ہوئی, آج کل کے زمانے میں نہیں ہے ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کو لچک دکھانی پڑے گی کچھ امور پر, مملکت چلتے ہیں اسی دائرے میں آنا پڑے گا جو آئین آپ کو سکھاتا ہے, اور اسی دائرے میں رہتے ہوئے امور مملکت یا سیاست چلانا ہوگی. واپس آتے ہیں تو بات کریں گے سیاست کی ایک اور ڈگر کی. شو میں ایک بار پھر ساتھ دینے کا شکریہ. وقت مختصر ہے لیکن جو عالمی منظرنامہ ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے. جموں کشمیر میں ہونے والے انتخابات میں بی جے پی کو اسی طرح ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا جس طرح بھارت کے عام انتخابات میں ایگزٹ پولز کے بعد اسے ناکامی ملی تھی. وہاں کیا ہوا, اور یہ جو نیشنل کانفرنس ہے اس کی کامیابی کی وجہ کیا ہے, اس پہ تو آپ روشنی ڈالیں گے. اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں جو کشیدگی ہے وہ اب بھی برقرار ہے اور ایک دوسرے کو دھمکانے کا سلسلہ جاری ہے. سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اگر اسرائیل کوئی ارادہ ظاہر کرتا ہے تو ایران اس کا منہ توڑ جواب دیتا ہے, اسٹیٹمنٹس کی حد تک, اور رابطے بھی ہو رہے ہیں. سیٹ صاحب اگر آپ مختصر بتا سکیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیے جو کشمیر میں ہوا ہے از ویری انٹرسٹنگ. ایک تو خیر ظاہر ہے بی جے پی نے تو صرف جموں میں ہی ووٹ ملے ہوں گے, باقی جگہ پہ تو نہیں ملے ہوں گے کشمیر میں. مگر انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے وہ نیشنل کانفرنس, شیخ عبداللہ کی اوریجنل پارٹی اور پی ڈی ایف, یہ مل کے یہ بنائیں گے گورنمنٹ, اور ان کے آلریڈی 50% سے اوپر چلے گئے. دس از ویری امپورٹنٹ. مگر اس میں دو چیزیں بڑی اور بھی زیادہ ہیں. ایک یہ کہ پی ڈی ایف جو تھی مفتی سعید صاحب کی, مفتی صاحب کی جو پارٹی ہے وہ پچھلی الیکشن میں کافی ساری سیٹیں تھیں ان کی, اس دفعہ بالکل مور اور لیس بہت کم ہو گئی, 7-8 رہ گئی ہے میرا خیال ہے. آئی ڈونٹ نو, ابھی پورے ریزلٹس نہیں آئے. اور ادھر عمر عبداللہ جو ہے وہ ہی از ناؤ ان دی ڈرائیونگ سیٹ. پہلی بات یہ, اور کانگریس کے ساتھ ناٹ پی ڈی ایف, کانگریس کا. وہ پی ڈی ایف بھی آئی جائیں گے ساتھ, ایک تو کولیشن گورنمنٹ بنا لیں گے. نہ بھی بنائی تو عمر عبداللہ اور کانگریس والے بنا لیں گے. آئی تھنک دس ویری امپورٹنٹ بیکاز اٹ شوز کہ آپ پھر شفٹ ہوتی جا رہی ہے ٹو ٹریڈیشنل انڈین پالیٹکس. بیکاز پہلے کانگریس اور نیشنل کانفرنس ہی ہوتے تھے بیفور دا 90s اینڈ سو آن, جب کہ یہ جہاد شروع ہو گئی اور ملیٹنسی شروع ہو گئی. مگر اس کا ایک اور بھی بڑا انٹرسٹنگ ڈائمینشن ہے. ایک تو خیر ریوائول آف نیشنل کانفرنس اینڈ کانگریس, مگر ساتھ ساتھ بیکاز دے مین اسٹریم اوریجنل مین اسٹریم پارٹیز آف کشمیر اینڈ انڈیا, تو دی ریوائول آف نیشنل کانفرنس اینڈ کانگریس شوز کہ اب لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسی کی طرف حسب معمول سینٹر میں جانے کی ضرورت ہے اور اسٹیبلائز کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایک فیز تھا وہ ختم ہو گیا, اب اس فیز کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے جماعت اسلامی وغیرہ ان کو ووٹ شوٹ نہیں ملا. دس از دا کانسٹیٹیوشنل اپروچ. تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اندر بھی اس سے اسٹیبلٹی آئے گی. اینڈ یا سملرلی آپ نے پوچھا اباؤٹ مڈل ایسٹ. مڈل ایسٹ میں میرا خیال ہے اس وقت پوائزڈ آن دی ایج. امریکہ کہہ رہا ہے اسرائیل کو کہ یار نیوکلیر انسٹالیشنز کو مت کرو, باقی ادھر ادھر کر لو, انرجی چھوٹا موٹا کر لو ادھر ادھر, مگر نیوکلیر کو نہ کرو. اگر آپ نے کیا تو ایک تو یہ ہے کہ زیادہ نقصان آپ نہیں کر پائیں گے, نمبر ایک. دوسرا یہ ہے کہ ایران پھر ڈیفینیٹلی 100% اس کے بعد اٹ ول انریچ اٹس پروگرام. اور وہ جو اس وقت ریسٹرینٹ شو کر رہا ہے ایران, وہ ریسٹرینٹ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد دے ول گو اینڈ پروڈیوس دا نیوکلیر ویپن. And then there's no turning back. Once you have a nuclear weapon, there's no turning back. اور اگر آپ نے اتنی قربانی دی ہے اور آپ نے اٹیک بھی اپنے اوپر لے لیے تو پھر آپ کیوں رکیں گے, اور ایران will not stop. تو اس لیے وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ this may be counter productive. تو آپ کوئی اور کیلیبریٹڈ قسم کا رسپانس کریں
don't push Iran into such a place کہ وہ 60%, 30 to 60% پہ وہ پہنچ رہے ہیں اور پھر وہ 90% پہ پہنچ جائے کہ تیری ایسی نہیں تیسی دیکھی جائے گی. تو اس لیے I think Israel would be advised not to target their nuclear installations. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کریں گے, apart from the fact that Iran پھر موو کرے گا fast towards producing a nuclear weapon. آج اگر ان کے پاس نیوکلیئر ویپن ہوتا تو اسرائیل wouldn't have thought of this. جو اسرائیل کر رہا ہے تو وہ آرگیومنٹ پروو ہو رہی ہے کہ ایران will sooner or later get a nuclear weapon. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران will then target Israeli air bases. And آپ نے دیکھا اسرائیل کا جو سو کالڈ گریٹ ڈیفینس ہے اور میسائلز, آئرن ڈوم کو بھی انہوں نے پینیٹریٹ کر لیا ہے. یہ پروپیگنڈا ہے کہ جی وہ نہیں پینیٹریٹ کر سکے. They have penetrated it and with supersonic or hypersonic missiles they can. اور اگر انہوں نے بارش ہی کر دی تو بہت نقصان ہو جائے گا اسرائیل کا بھی. تو they have to think very carefully about this. اسی طرح کی ناپ تول کی کوششیں چل رہی ہیں رسپانس کے لیے بھی, اور اس کے علاوہ جو آگ ہے اس کو مدد کاوشیں جاری ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی ولی عہد سے بھی ایرانی وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے. تو ابھی تک یہ پہلوؤں پر غور کیا جا رہا ہے کہ خطہ مزید آگ میں نہ دھکیلا جائے, کیونکہ اس کے بعد پھر نیوکلیئر ویپن کے حصول کا جواز ایران کو مل جائے گا اور خطہ ہمیشہ خطرے کی لپیٹ میں رہے گا. یہ تمام امور ہیں عالمی طاقتوں کے پیش نظر. آپ نے سیٹھی صاحب کا تبصرہ جانا, مزید سوال کچھ جاننا چاہیں تو نمبر آپ کے سامنے ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں.